بند کر دے یار، بند کر دے، ایک کم رہ گیا سی مسیح تے جڑا شروع کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ واجب التکریم علماء کرام، معزز محترم بزرگوں، بھائیوں اور میری ملت کے غیور جوانوں، اس چک میں آج کا یہ پروگرام، اور اگر اس علاقے کی مناسبت سے یہ کہا جائے کہ یہ عظیم الشان پروگرام تو بے جا نہ ہوگا۔ اس چک والوں کے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ ملک کے نامور ممتاز جید علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ نے فاضل مقرر حضرت مولانا حافظ عبد الباسط صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ کے خطاب کو سنا۔ اللہ کی مقدس کتاب کی مقدس آیات کی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اور جہاں رب کریم کی کتاب کی اتنی کثرت سے تلاوت ہو، اور تلاوت ہی نہیں، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفہیم بھی بیان ہو رہی تھی، تو اس کثرت سے جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اور ابھی جتنے بھی اشتہار پر لکھے ہوئے علماء ہیں وہ سارے تشریف فرما ہیں، اور اپنی اپنی باری پر آپ کے سامنے آئیں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کافی تعداد میں علماء آئے ہوئے ہیں، اور پورے ضلع کے علماء کرام صادقآباد سے لے کے لیاقت پور تک تمام ضلع کے تمام نمائندہ علماء اور خطباء الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ بھی ذوق اور شوق سے تشریف لائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس چک کی جماعت کی یہ اخلاص کی علامت ہے۔ انہوں نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے دوستوں اور بھائیوں کو دعوت دی ہے، اسی محبت کے ساتھ آپ حضرات جوق در جوق، قافلہ در قافلہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ پنڈال تنگی داماں کا شکوہ کر رہا ہے۔ پنڈال سے باہر بھی لوگ ہیں، باہر بھی ہیں۔ اللہ اس جماعت کو خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح
تمام یونٹوں کی جماعتوں کو اللہ تعالی دین حق کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کے اور ان دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام کے درمیان حائل ہوں، لیکن اپنے دوستوں کا مسلسل اصرار اور حکم اور اس کی تعمیل میں چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور میں صرف ایک ہی بات، تقریریں الحمدللہ کرنے والے بہت علماء اگر نہ ہوتے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی تقریر کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہرحال وہ اتنا سفر کر کے تشریف لائے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آداب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو وقت دیں، لیکن ایک بات بڑی سنجیدگی اور متانت سے آپ اس کو دماغ میں جگہ دیں، اہل حدیث عام جماعتوں کی طرح کوئی جماعت نہیں، اہل حدیث عام تنظیموں کی طرح کوئی تنظیم نہیں، اہل حدیث آسمان کی اس نیلگوں چھت تلے وہ جماعت ہے کہ جسے ڈنکے کی چوٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل حدیث رسول اللہ کی جماعت ہے، کیونکہ آپ کے پاس صرف اور صرف کائنات کے امام و سردار کی میراث ہے۔ جو کچھ کملی والے مصطفیٰ چھوڑ کر گئے، لاکھ نقائص، خامیوں، کمزوریوں کے باوجود وہی بات آج ہمارے بڑے سے لے کے چھوٹے، عالم سے لے کے غیر عالم تک کی زبان پر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، جب تک ان دونوں کو تم مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اہل حدیث منہج، فکر اور مسلک کے اعتبار سے آج بھی انہی دو چیزوں کا داعی ہے، حتیٰ کہ اپنے محبوب اور پیارے باپ کی بات بھی آئے تو کہتا ہے ٹھیک ہے والد قابل احترام تو ضرور ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نہ والد کی چلتی ہے، نہ دادا کی چلتی ہے، نہ برادری کی چلتی ہے، نہ بڑے کی نہ چھوٹے کی۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، جس طرح حافظ ابن کثیر نے فرمایا ھذا اکبر الشرف لاصحاب الحدیث لان امامہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہل حدیث کے حصے میں شرف اکبر آیا ہے کہ اہل حدیث کے امام صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی عزت، بہت بڑا شرف، لیکن یاد رکھیے جس کو اللہ جتنا بلند مقام دیتا ہے، جتنا بلند منصب عطا کرتا ہے، جتنا شرف عطا کرتا ہے، اس پر اتنی ہی بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، بھاری ذمہ داری۔ آپ دیکھیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح، 37.5 لاکھ مربع میل کے حکمران، رعایا سو رہی ہے، امیر المومنین جاگ رہے ہیں۔ رعایا سو رہی ہے، یہ جاگ رہے ہیں،
گشت کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، محمد رسول اللہ کی امت کی چوکیداری کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی سر تھام کے بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ آنسوؤں سے تر ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں عمر تیرے کندھوں پر کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہوئی، اگر تیرے دور خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے باز پرس کرے گا۔ یہ سبق انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، کائنات کے امام و سردار، کتنا اللہ نے بلند مقام عطا کیا، لیکن جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو جائے سجدہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی، روتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رحمت عالم کے سینہ اقدس سے اس طرح آواز نکلتی جس طرح چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے یا چولہے پہ ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے۔ جس کو اللہ جتنا بلند مقام دیتا اتنی اس کی ذمہ داریاں نازک اور بھاری ہوتی۔ آج ہم یہ بات تو بڑے تنتنے اور تمطراق سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی میراث عطا کی، ہم رسول اللہ کی جماعت ہیں، منہجی اور فکری اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے بھائیوں، اہل حدیث بھائیوں، اس اعزاز سے بہرور اور فیض یاب ہونے والے بزرگوں اور دوستوں، کیا یہ اعزاز پانے کے بعد ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا سبب ہے کہ دعویٰ اتنا بلند بانگ لیکن عملی طور پر ہمارا معیار پست ہے، معاملاتی طور پر ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، گھریلو بود و باش کے اعتبار سے۔ اب یہ دیکھیں نا، میں اسی لیے کہہ رہا تھا مجھے نہ کہیں آپ کے بات کریں، یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہے تو اور کیا ہے، کیا رہے گا؟ اللہ کے گھروں میں اب کیا کچھ آ چکا آپ دیکھ رہے ہیں۔ عملی طور پر ہم پستی کا شکار، گھریلو بود و باش کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں جن کو شریعت نے حرام کہا وہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں، پردہ ختم، ہماری اولادیں نماز سے دور الا ماشاء اللہ، وگرنہ مجموعی طور پر بد عملی کا غلبہ ہے۔ یاد رکھیے دعوے یہ کافی نہیں ہوتے کہ جب تک دعوے کے مطابق عمل نہ ہو، خوب جاگ کر بیٹھیں، سینہ کھول کر بیٹھیں، جولیاں پھیلا کر بیٹھیں، ان انوار و تجلیات کی موسلادھار برستی ہوئی بارش میں ہیروں، جواہرات، یاقوت اور موتیوں سے، بلکہ موتیوں اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی دولت کو اپنی دامنوں میں سمیٹے، یعنی کتاب و سنت کی دولت کو، لیکن جائیں تو عمل کا جذبہ لے کر اپنی کوتاہیوں کی اصلاح مجھ پر بھی اور آپ پر بھی واجب ہے۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے ضرور باز پرس کرے گا، اور بڑا نازک مرحلہ ہے۔ کائنات کے امام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر سے بڑھ کر بہتر افضل گھر کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہیں، ڈرا رہے ہیں قیامت سے، ڈرو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے سرتاج یہ فرمائیے کیا آپ قیامت کے دن، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں یاد رکھوں گا، لیکن عائشہ سنو 3 مواقع ایسے آئیں گے لا یذکر احد احدا، جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں محمد بھی تمہیں یاد نہیں کروں۔
ایک وہ وقت ہوگا کہ جب میزان قائم ہوگا، عمل تن رہے ہوں، کوئی پتہ نہیں، اس وقت آدمی ہر کسی سے آزاد اور بے نیاز اپنے مستقبل کی فکر میں کہ پتہ نہیں اب میرا کون سا پلڑا بھاری ہوتا اور کون سا ہلکا ہوتا. جب تک یہ مرحلہ طے نہیں ہوتا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور دوسرا مرحلہ عائشہ کہ جب اعمال نامے تقسیم ہوں، کیا ہمارا دل سے، جان سے، دماغ سے حقیقت کی دنیا میں ان چیزوں پر ایمان ہے؟ اگر ہے تو ہم اپنے آپ کو پھر بدلتے کیوں نہیں؟ ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس مرحلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا جب اعمال نامے تقسیم ہونے کا وقت، کوئی کہ پتہ نہیں اب دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ، جب تک یہ مرحلہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک بھی کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. اور تیسرا مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا ہے. اب پل صراط سے گزرتے وقت بھی کسی کو کسی کا ہوش نہیں. اب اندازہ کریں آپ کتنے کٹھن مراحل ہیں، کتنے نازک مراحل. یہ کافی نہیں کہ ہم سبحان اللہ کہہ دیں، واہ واہ کہہ دیں، نعرے لگا لیں اور بس. یہ تاثرات، جذبات کا اظہار ہے، اس پہ بھی ہم کوئی قدغن نہیں لگاتے، لیکن مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ سنیں، دین سیکھیں، دین سمجھیں، دین پر عمل کریں، اپنی نجات کی فکر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان جلسوں کا مقصد ہے. یہ اتنے ہزاروں روپے خرچ کرنا، یہ تگ و دو، یہ محنت، یہ کوشش، یہ دن رات کی مشقت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی رونق میلہ لگا لیا جائے اور واہ واہ اور ہائے ہائے کر کے ہم گھروں کو نانا. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچایا جائے، سنایا جائے، بھولا ہوا سبق یاد کرایا جائے، اصل مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے، اور سننے والے اس نصب العین اور مقدس مقصد کو سامنے رکھ کر سنیں اور اپنی اصلاح کریں. میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی دل سوزی اور دردمندی سے، بڑی ہمدردی اور خیر خواہی سے، بڑے احترام کو ملحوظ رکھ کر یہ عرض کروں گا کہ یا ہم اہل حدیث کہلانا چھوڑ دیں یا پھر اہل حدیث بن کر دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.